اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ابھی ہم نارمل روٹین میں جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے یہ کہ 9 to 6 وہ جاب کرتے ہیں، اس کے بعد فیملی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. 9 to 6 میں کسی کو جو ہے نا انکریمنٹ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، کسی کو کم لگ رہا ہوتا ہے. اچھا اب میں ایک کوشچن ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی میرا زیادہ انکریمنٹ کیوں نہیں لگا؟ ٹھیک ہے، میں نے کام بھی کیا تھا، میں نے دن رات لگایا تھا، یا میں نے کافی کام کیا. ایک تو اس کے اوپر کوشچن آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے بہت محنت کی ہے، اور اگر وہ اس وقت نہیں کرتا، چلے اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاب کرتا ہوں ادھر مجھے نہیں مل رہا، تو اس کا پھر وہ فیملی کو پھر ٹائم چھوڑ کے وہ بعد میں 6 بجے کے بعد دوبارہ کام کرنا شروع کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری فیملی کی جو چیزیں وہ پوری ہو سکیں. یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ جب اب آپ کا جو ہمارا کلچر ہے، کلچر میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی آپ کی سیلری ہو، اس میں جب آپ کی فیملی کے فنکشنز ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے یا بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر کئی بار بہت زیادہ اماؤنٹ لگ رہی ہوتی ہے، پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان جو ہے نا کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا زیادہ کماؤں کہ اس سے جو ہے نا وہ ساری نیسیسٹیز جو فیوچر میں آنے والی ہیں وہ پوری ہو سکے، بچوں سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ. اس بارے میں جو ہے نا سب سے زیادہ کنفیوژن رہتی ہے. سم ٹائمز صحیح ہو جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے اچھا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے کر دیں گے. مگر پھر انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہوگا، اور سم ٹائم کئی بار اس طرح کی آ بھی جاتی ہے. تو اس وقت کس طریقے سے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کو فور کاسٹ کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے اکٹھے کر لیں، کم از کم جو منیمم چیزیں ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. اب منیمم ضروریات سمجھ نہیں آتی کہ ایجوکیشن کے ان لمیٹڈ ہو گیا ہے، کہیں پہ 5 لاکھ کی بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے ماسٹرز، کہیں پہ 50 لاکھ کا بھی ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے گیج کیا جا سکتا ہے؟ اصلان پہلے تو یہ جو ہے نا معاملہ، یہ رزق کا نہیں ہے، یہ ہے سٹینڈرڈز کا. ٹھیک ہے، جو سٹینڈرڈز ہیں نا، سٹینڈرڈز یہ ہوتے ہیں انسانی زندگی کے گزارنے کی جو بیسک، یا بیسک آپ تو بہت ایڈوانس لیول کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں. قارون نے بھی اتنے اربوں دینار کے بعد وہ عیاشی نہیں کی تھی، وہ اے سی میں نہیں سوتا تھا، وہ بھی گرمی میں ہی سوتا تھا. تو ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ اب ہم کسی اور دن اس کے اوپر میں بات کروں گا. ویسے آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دوں کہ انسان ہمیشہ سٹینڈرڈز کو کمپیئر کرتا ہے، اور یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ تمام تر نوکری پیشہ کیا بزنس مین بھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ میرا اس کے مقابلے میں کیا ہو گیا، اس کو انکریمنٹ زیادہ لگ گیا، مجھے کم لگ گیا. دیکھیں بیسکلی تو ایک انکریمنٹ جب جاب پہ لگتا ہے نا تو وہ ایک سپیریئر اپنے سبارڈینیٹ کو بتاتا ہے کہ یہ تم نے اتنا کام کیا تھا، اس کی بنا کے اوپر اس لیول کی تمہاری اچیومنٹ تھی، تو ہم تمہیں اس وجہ سے کمپنی نوازنا چاہتی ہے کہ تمہیں 20% انکریمنٹ دے دیتے ہیں تمہاری سیلری کا، اور باقی لوگوں سے کہتے ہیں کہ یا تمہیں کم اور اس سے بھی کم، اس طرح کرتے کرتے. سو یہ تو فلی ہیومن ڈیپینڈنٹ، ہیومن میٹرکس کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ کئی دفعہ 2 نمبری کرتے ہیں، اپنی مرضی کے بندوں کو نہیں دیتے. کئی دفعہ عدل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے کام پہ بائسڈ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بڑا برا کیا، اس بندے نے ظلم کیا میرے ساتھ، حالانکہ اس نے فیئر ٹریٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے. سو اٹ از آل اے میٹر آف کمپیریزن. اس کو ایک سائنٹسٹ نے بڑا خوبصورت طریقے سے، سائیکالوجسٹ نے، ایکچولی سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام ہے وروم، یہ یورپین تھا، آئی تھنک یوگوسلاو کا تھا. اس نے اس کو کمپیریزن کوشینٹ میں بڑا خوبصورت طریقے سے بتایا. اور جب آپ وہ پڑھیں گے نا، ورومز کوشینٹ کہتے ہیں، وی کے نام سے ہی اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ ایک بندے نے ایکس آؤٹ پٹ ان پٹ کی ہے اور اس کو وائی آؤٹ پٹ ملی ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک اور بندے نے لیس دین ایکس آؤٹ پٹ کی تھی اور اس کو بھی وائی آؤٹ پٹ ملی، تو مجھے وائی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ مجھے کم لگنا شروع ہو جائے گی. یہ بڑا خوبصورت سائیکولوجیکل فینومینا ہے یہ بڑا، اور یہ اپلائی بھی ہوتا ہے، اور یہ اسلام بھی اسی طریقے سے اس کو دیکھتا ہے. اس لیے میں روم کوشچنس کو بہت استعمال کرتا ہوں ان مائی ٹریننگ پروگرامز، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. دوسروں کے ساتھ جو بھی اللہ نے معاملہ رکھا ہے پیسوں کا، وہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے. اتنا خوبصورت اصول ہے یہ، اور یہ ڈیپر فلسفی کا اصول ہے کہ ہم جب تک لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہیں گے تب تک ہمارے سائیکالوجی جو ہے نا وہ نیگیٹو رہے گی. اور اگر کرنا ہی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کمپیئر، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے شکر گزاری کیا کرو، اور اگر اوپر والوں کو دیکھنا ہی ہے تم نے
تو صرف اس کو دیکھو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو کمپیئر. ادروائز اف یو کمپیئر کہ اس کی آؤٹ پٹ کتنی مل رہی ہے اس کو اور میں نے زیادہ کام کیا تھا مجھے کم آؤٹ پٹ مل رہی ہے, سو دس از گوئنگ ٹو بی اے نیور اینڈنگ ویشیس سائیکل. اب رہی بات آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی کہ اگر آپ کا گزارا جیسے 1 لاکھ روپے میں ہوتا ہے, اور وہ کیسے ہوتا ہے گزارا کہ آپ کا بیسک جو مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس کی بنا کے اوپر آپ کی جو نان نفقے کے معاملات ہیں بیسک جو ہے اور ہائیجین کے معاملات ہیں سینیٹیشن کے ایشوز ہیں وہی اتنے میں ہو رہے ہیں, تو پھر دیر از ایبسولوٹلی نو جسٹیفیکیشن کہ آپ اس سے اوپر کی باتوں کے اوپر آپ نعوذ باللہ یہ بات کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کم کیا ہوا ہے. یہ ناشکری نہیں ہے, یہ طاغوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے انتظامات ٹھیک رکھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ تنگی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ناشکری تو بہت چھوٹا سا لیول ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات آپ کے صحت کے آپ کے بیسک سینیٹیشن ہائیجین کے لیے آپ کو پروویژنز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یاد رکھیے گا چاہے وہ انسانوں کے تھرو ملے چاہے وہ ہوا سے ملنی صرف اللہ کے تھرو ہی ہے. یہ بیسک اسلام ہے. اس بارے میں کوئی شک میں نہ رہے کہ میں نعوذ باللہ یہ تو نہیں آپ نے مطلب لینا کہ انسانوں کے تھرو رزق لینا ہے تو ہم انسانوں کو بھی خوش کریں. نو انسانوں کے تھرو رزق اگر آپ کا آ رہا ہے جو کہ ہم سب کا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس انسان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کہ جو میرے مطلب فار ایگزامپل میں نے کمپنی کو ٹریننگ دی اور اس نے کانٹریکٹ میں مجھے پیسے دیے اس بات کے, تو وہ انسانوں کے تھرو آیا نا. سو اگر وہ نہیں دیتی مجھے پیسے تو یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ معاملہ ہو گیا کہ اس نے ناانصافی کی, اس نے بدعہدی کی اور اس نے ظلم کیا. سو یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی بندہ کانٹریکٹ پورا کرا تو انسان مجھے رزق دے رہے, نہیں, یہ دے اللہ ہی رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس بارے میں کنفیوز مت ہوئیے گا. سو اگر ایک بندہ فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے تک ایک فیس ہے, ایک اسکول پاکستان میں ہی ہے جو 50 لاکھ روپے بھی لیتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. سو وہ کورس کیا کراتے ہیں وہ چھوڑیں, اور اس کو تو چھوڑیں دور کی, بیکن ہاؤس کا بھی ایک پروجیکٹ اسکول جو ہے وہ 15 لاکھ روپے لیتا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہاں پہ آپ نے ان سٹینڈرڈز کو بیسک لگژریز کو نیسیسٹی سمجھ لیا. یہ ایک سائیکولوجیکل ویکنیس ہے ہماری اور کچھ بھی نہیں. اگر دنیا کو دیکھنے کا اس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں نا, ورلڈ ویو ہمارا ویک ہوگا تو ہم ہر قسم کے کمپیریزن میں پھنسیں گے. ہمیں اگر بیسک فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا تو ہر بندہ ہمیں اپنے کھوٹے میں باندھ کے ہم اپنے گر چکر لگوا دے گا. سو this is why most schools are making a lot of money, because shallow thinking people do not think deep enough and they fall prey to any and every commercial gimmick that all companies have to offer, be it Amazon, be it Beacon House, be it any school, be it any college, be it any university, be it any commercially based institute جو کہ علم کے نام کے اوپر یا لگژری کے نام پہ یا کمفرٹ یا کنوینئنس کے نام کے اوپر ہمیں اپنے جھانسے میں جو ہے وہ لے آتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہمارا جو نظام ہے نا رزق کا وہ ویک ہو گیا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر صحت وقت اور فرصت دی ہوئی ہے اور بیسک آپ کے معاملات درست ہوئے میں, تو اس کے بعد آپ نے کسی اور چیز کے اوپر یہ انڈیکسنگ نہیں شروع کر دینی کہ اس کے زیادہ مل گئے مجھے کم مل گئے. اس کا اپنا معاملہ ہے, آپ کا اپنا, آپ کے سگے جڑواں بھائی کا بھی, آئیڈینٹیکل ٹوئن کا بھی اللہ سے الگ سیپریٹ معاملہ ہے اور آپ کا اپنا معاملہ ہے. ڈو ناٹ ایور پٹ انٹو کمپیریزن اینی تھنگ دیٹ از گوئنگ آن. رہی بات 5 لاکھ والے اسکول کی, سو اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ریئلی نیڈ ٹو ریکنسیڈر آف ہاؤ یو آر ایویلویٹنگ the kind of requirements your child has. میں تو ابھی ویسے بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے تو آج تک کوئی ایسا اسکول نہیں دیکھا جو کہ آرگینکلی ایک بچے کو پڑھا رہا ہو. آرگینکلی تو پڑھانے کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ایجوکیشن سسٹم کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو 1 روپیہ بھی خرچ کرنا جو ہے نا وہ میرے خیال سے نہ صرف بیوقوفی بلکہ اسراف میں آ جاتا ہے. 5 لاکھ تو چھوڑے. سو بہرحال میں آپ کو اس وقت بچے کیسے ٹرین کرنے ہیں اس کی ٹریننگ اس کا سیشن نہیں کر رہا, بٹ what I'm trying to say is کہ ایک جگہ پہ صرف اور صرف زہر کی شیشیاں بک رہی اور میں کوئی یار وہ بندہ بڑی شیشی لے گیا, مجھے چھوٹی دی اللہ تعالیٰ, میں نے ایسا کیا کیا تھا, تو پھر یہ میری بیوقوفی ہوگی کہ میں مطلب غلط چیزوں کے اندر کمپیریزن میں بھی اپنی کمی کے اوپر ناشکری کر رہا ہوں. سو it's I hope this is, and Aslan and you have gotten into dialogue with me many times, so I hope you understand how putting a lot of things into context here as well. So Hassan,